میرے محترم سامعین کرام اور گرامی قدر عزیز و دوست اور بزرگ، قیامت کے دن جب تمام لوگ حشر کے میدان میں ہوں گے تو وہ ایسی کیفیت ہوگی کہ ہر شخص کی یہ تمنا ہوگی کہ اس کو اللہ کی رحمت میں جگہ مل جائے۔ ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس ہولناک دن میں اسے اللہ کی مدد مل جائے، اسے اللہ کی رحمت مل جائے، اسے اللہ کی رحمت کے سائے میں جگہ مل جائے، کیونکہ وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی اور ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا کہ یا اللہ مجھے بچا لے۔ تو ایسے دن میں اللہ کی رحمت ہمیں کیسے ملے گی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھا دیا، یہ سمجھا دیا کہ اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں، اللہ کی رحمت کے سائے میں جگہ کیسے مل سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن، کہ جس دن ہر انسان کو رحمت کی ضرورت ہوگی، اس دن 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کی رحمت کے علاوہ کسی اور کی رحمت نہ ہوگی۔ تو وہ 7 لوگ کون ہیں کہ جن کو اس دن بھی اللہ کی رحمت کا سایہ ملے گا، کہ جس دن کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ ماں باپ کو اولاد کی فکر نہیں ہوگی تو اولاد کو ماں باپ کی فکر نہیں ہوگی، میاں بیوی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اس دن وہ ایسا دن ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گی۔ تو اس دن اللہ کی رحمت کا سایہ جن کو نصیب ہوگا، حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے وہ شخص، وہ عادل حکمران، انصاف پسند حکمران، انصاف پسند حکمران وہ لوگ ہیں کہ جن کو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب انصاف پسند حکمران کون ہے؟ کہ جس کو جو عوام کے ساتھ انصاف کرتا ہو، جو اپنی رعایا پہ ظلم نہ کرتا ہو، وہ ہے انصاف پسند حکمران۔ اور انصاف پسند حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن مجھ سے اس کا سوال کیا جائے گا۔ اور اگر ہم خلفائے راشدین کی زندگی دیکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ حکمرانی، سرداری یہ جو ملتی ہے یہ صرف عیاشی کے لیے نہیں بلکہ یہ ایک فریضہ ہے، یہ ایک فریضہ ہے جس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہ حکمرانی، یہ سرداری خدمت ہے جو ایک حکمران نے اپنی قوم کی کرنی ہوتی ہے، کہ قوم
کا خادم حکمران ہے اور قوم مخدوم ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس ہوتا ہے کہ قوم خادم ہے اور حکمران مخدوم ہوتے ہیں۔ تو بہرحال انصاف پسند حکمران قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ دوسرا وہ شخص کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، کہ جوانی میں عبادت کرنے والا بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ انسان کی جو عمر ہے، جوانی کی عمر ہے، یہ سب سے قیمتی زمانہ بھی ہے۔ اس زمانے میں انسان کے ذہن میں مختلف سوچیں ہیں، مختلف منصوبے ہیں، اور اس زمانے میں اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے کی رکاوٹیں بھی سب سے زیادہ ہیں۔ اور اگر اس عمر میں انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ کی عبادت اتنی پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت کے سائے میں اس کو جگہ دے گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں عبادت کرنا، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ اور جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی تو یہ بہت فائدے کا سودا ہے، یہ بہت قیمتی سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے لیے جب کچھ کیا جاتا ہے، اللہ کی خاطر جب ہم کچھ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ اور انسان جب اپنی زندگی کے سب سے قیمتی زمانے کو اللہ کے حوالے کرے گا تو اللہ اس کے بدلے میں ہمیں بہت کچھ عطا کرے گا۔ اور اس میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت کے سائے میں اس کو جگہ دے گا۔ میرے محترم سامعین کرام، حدیث کے مطابق تیسرا شخص جس کو اللہ کی رحمت کے سائے میں جگہ ملے گی قیامت کے دن، وہ شخص ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا، کہ وہ مسجد میں آئے، مسجد میں اس کا دل ایسا لگے کہ مسجد سے باہر جانے کا دل اس کا نہ کرے۔ اور اگر وہ اپنے کام کے لیے مسجد سے باہر چلا بھی جائے لیکن اس کا ذہن مسجد میں اٹکا ہو اور اس کا دل پھر مسجد میں جانے کو کرے، تو ایسے مسجد سے دل لگانے والا شخص قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل پہلے تو مسجد میں آنا ہی ہمیں مشکل لگتا ہے، اگر ہم آ بھی جائیں تو ہم مسجد سے باہر کے کاموں کے بارے میں مسجد میں سوچتے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو اس پوری زمین میں سب سے زیادہ جو جگہ پسند ہے وہ مسجد ہے، اور اللہ کو سب سے ناپسند جگہ اس پورے روئے زمین پر بازار ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے وہاں پر کم آتے ہیں، اور جو اللہ کی سب سے ناپسند جگہ ہے وہاں پر زیادہ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز ہم ادا کرتے ہیں، لیکن نماز کے علاوہ بھی ہمیں اپنی زندگی کی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکالنا چاہیے کہ ہم مسجد میں کچھ وقت گزاریں۔ اور اگر کوئی شخص صرف مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، عبادت نہیں کرتا بلکہ خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے، تو تب بھی اس کا فائدہ ہے، تب بھی اس کا مسجد میں بیٹھنا ہی عبادت ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے سائے میں اگر ہمیں جگہ چاہیے تو ہمیں مسجد سے دل لگانا چاہیے، مسجد میں وقت گزارنا چاہیے۔ تو تیسرا وہ شخص جس کو اللہ کی رحمت کے سائے میں جگہ ملے گی وہ ہے مسجد سے دل لگانے والا۔ چوتھا شخص جس کو اللہ کی رحمت کے سائے میں جگہ ملے گی قیامت کے دن، وہ لوگ ہیں جن کو آپس میں اللہ کے لیے محبت ہو۔ آج کل ہم دوستی اور تعلق اس سے رکھتے ہیں جس سے کوئی ذاتی غرض ہو۔ اگر ہمیں کسی سے ذاتی غرض نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، تو عام طور پہ اس سے ملاقات نہیں رکھی جاتی، اس سے محبت نہیں رکھی جاتی۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے محبت کریں گے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ قرآن کا حافظ ہے،
ماں باپ سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا، ماں باپ سے محبت کریں گے، اپنے مسلمان بھائی سے محبت کریں گے کہ ہماری محبت کرنے کی وجہ اللہ ہو، اللہ کا حکم ہو۔ اگر ہمارے دل میں ایسی محبت ہے تو قیامت کے دن ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہونا یہ اس وقت کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ روایات میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ اس وقت سورج کی تپش اتنی ہوگی کہ کوئی بھی انسان اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، تو اس لیے اس وقت اللہ کی رحمت کا سایہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ اس کو عطا کرے گا جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں گے۔ پانچواں شخص جس کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص ہے، وہ نوجوان ہے کہ جس کو حسین و جمیل عورت گناہ کی دعوت دے اور یہ کہہ کے چھوڑ دے، یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جائے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے، پاک دامن اپنی خواہشات کے خول سے نکلنے والا، شہوات کے چنگل سے نکلنے والا اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے اور اللہ کی خوف کی وجہ سے گناہ سے بچ جاتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ اس کو بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ چھٹا وہ شخص، حدیث میں آتا ہے کہ جو اس انداز میں صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ اب اس طرح کیوں بیان کیا گیا؟ اس حدیث میں یا ان الفاظ میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک تو صدقہ کرنا چاہیے، اور دوسرا جب صدقہ کیا جائے، جب غریب کی مدد کی جائے تو اس کی عزت نفس کا خیال کیا جائے کہ ایسا نہ ہو ہم کسی کی مدد بھی کریں اور اپنی مشہوری کی خاطر اس کی عزت نفس بھی مجروح کر دیں۔ تو ایک تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صدقہ کیا ہوتا ہے، یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، اسلام میں صدقہ ہر وہ مال بلکہ ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی خاطر خرچ کی جائے، اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کی جائے۔ اب وہ صدقہ واجب بھی ہو سکتا ہے، وہ صدقہ مستحب بھی ہو سکتا ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی صدقہ ہے، قرآن مجید میں اس کے لیے بھی صدقہ کا لفظ آیا، لیکن یہ صدقہ واجب ہے کیونکہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر مال خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کی جائے وہ صدقہ ہے۔ اور یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر صدقہ ایسے کیا جاتا ہے کہ اس کی تشہیر نہیں کی جاتی اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا جاتا ہے، تو ایسا صدقہ کرنے والا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ ساتواں شخص جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو تنہائی میں ذکر کرے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کے اللہ کے خوف سے آنسو جاری ہو جائے۔ اب یہاں دو باتیں ذکر کی گئی، ایک تو ذکر تنہائی میں کرے اور دوسرا ذکر کرنا، کیا ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا صرف الفاظ کو گننا نہیں ہوتا کہ ہم نے فلاں تسبیحات اتنی مرتبہ کر لی۔ جو ذکر کا صحیح طریقہ ہے، ذکر اصل میں نام ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ تو ایک انسان تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو اس انداز میں یاد کرے کہ اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کی ایسی کیفیت بن جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر اپنے اوپر محسوس کرے اور اللہ کے اس خوف سے اس کے آنسو نکل آئیں، تو ایسے شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کو یاد کرتے
تو اللہ کی یاد میں پوری رات گزر جاتی، پاؤں سوج جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت کا پتہ نہ چلتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ کہا، عرض کیا کہ اللہ نے تو آپ کے لیے جنت لکھ دی، پھر بھی آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ذکر کرنا، تنہائی میں ذکر کرنا اور اس انداز میں ذکر کرنا کہ اللہ کے خوف سے آنسو جاری ہو جائیں، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ کے رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ عطا ہو۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا بھی دیا کہ اللہ کے رحمت کے سائے میں جگہ کیسے مل سکتی ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ جو ہماری زندگی ہے اس کے بارے میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی آخری بات کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ حدیث میں تو ہم نے سن لیا کہ 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ ملے گا، اللہ کی رحمت کا سایہ عنایت ہوگا، لیکن عمل کرنے میں بعض دفعہ ہم سستی کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ جو زندگی ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے یہ نہ سمجھو کہ ساری زندگی جوانی ہی رہنی ہے۔ ہم اپنی جوانی کے بارے میں ہی سوچتے رہیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بڑھاپا آ جائے گا۔ اسی طرح اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی دولت کو فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور آخر میں زندگی کا اصول بتا دیا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ اگر اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزار دیا تو یہ زندگی آخرت کے لیے ہمارے لیے بہت فائدہ مند بن جائے گی، آخرت کا نفع بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت